Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اور پھر جب تسلیم ہو جائے نا آدمی، نادر شاہ کا واقعہ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، اس نے بہت سی فتوحات کر لی تھی، تو اس کے ایک وزیر کا نام تھا مرزا مہدی منشی استر آبادی. تو اس نے کہا کہ حضور چلتے ہیں نجف علی کی زیارت پر. کہا کیوں؟ تو ہنسا تھوڑا اس وقت. اس نے کہا تم شیعوں کا پتہ نہیں کیا ہے کہ جو بادشاہ اتنے سالوں پہلے مر گیا نا، عزو باللہ من ذالک، اس نے اپنی زبان میں کہا وہ ابھی بھی تم وہیں جا رہے ہو ان کی زیارت کے لیے. تو کہا حضور وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک مردہ والی بات نہیں ہے، آپ جائیں، وہ کام وہ وہاں سے وہ ہوتے ہیں کہ جو کہیں اور سے نہیں ہو سکتے. کہ مثلا وہاں پر کوئی شراب نہیں لے کے جا سکتا، سرکہ بن جاتی ہے. عین نجس جانور کو ان کی قبر پہ نہیں جاتا وہاں پر، چاہے تو وہاں سے حاجات پوری ہوتی ہے، سب بتائیں. کہا اچھا ٹھیک چلتے ہیں. شراب لے کر چلنے لگا، پہنچا وہاں پر، بہت شارٹ کر، شراب لے کر چلنے لگا. آہستہ آہستہ ایسا لگا کہ جیسے اسے سرکے کی خوشبو آ رہی ہے. کھول کے دیکھا تو واقعی سرکہ تھا. دوسری دفعہ کام کیا، تیسری دفعہ کام کیا، یقین ہو گیا کہ نہیں یہاں تو یطہرکم تطہیرا کے سرداروں کی خبر ہے. حسن اور حسین کے سردار ہیں نا علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو ان کی قبر متار ہے وہاں پر. اس کے بعد ایک کتا تھا اس کے پاس، اس کی زنجیر کو اس نے باندھا اور کھینچا، وہ کتنا بھی کھینچ لے وہ آگے نہیں آ رہا. اس پر ایسا خوف طاری ہوا اور ایسی ہیبت طاری ہوئی مولا علی علیہ السلام کی. اس نے کہا کہ اب میں خود سگے علی بن ابی طالب بن کر قبر پہ جاؤں گا. خود بیٹھ گیا اور کہا کہ رسی باندھ دی گئی اور کہا مجھے کھینچو، علی کا سگ بنا کر کھینچو مجھے قبر علی پر. تو کسی کی ہمت نہیں، اب وہ تو بادشاہ ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ کون کھینچے اسے. وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کھینچے، کہ دفعتاً ایک جلالت والی ہستی ظاہر ہوئی، صاحب نور، اور انہوں نے سب کو ہٹایا اور کھینچا اسے، اور کھینچ کر لے گئے قبر پر. اور قبر پر آ کر جیسے وہ قبر مطہرہ امیر المومنین کے سامنے پہنچا تو اس پر جو تاج تھا نا، وہ تاج اس نے وہاں پر رکھا اور کہا کہ اے علی میں شرمندہ ہوں آپ سے، میں آپ کی جلالت و عظمت کو نہیں سمجھ پایا تھا. اور اس کے بعد اس نے چند مصرے کہتا درخواہ کے ندیم آسود بخا اندیشے مکن ز پرسش روز حساب. شاید ایک دو لفظ آگے پیچھے ہو جائیں، اگلے جائی کے بدل شود سر کے بمینات البتے گناہ شود مبدل بثواب. کہا اے علی کے چاہنے والے درخواہ کے ندیم آسود بخا، تو اطمینان کے ساتھ یہاں پر رہ سکتا ہے، سو سکتا ہے، کسی کی تجھے پرواہ نہیں. اندیشے مکن ز پرسش روز حساب، روز حساب کی پرسش کی، حساب و کتاب کی تو پرواہ نہ کر، اس لیے کہ جائی کے بدل شود سرکے میں میناب البتے گناہ شود مبدل بثواب. جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا. یہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. مل کے صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد. اتنا بڑا درج اسے نصیب ہے. یقین فرمائے ساری زندگی انسان شکر کے سجدے میں رہے تب بھی نعمت ولایت عظمی علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حق نہیں ادا ہو سکتا. اتنی بڑی نعمت جس کے پاس ہو. تو اگر کہیں خطا بھی ہے اپنے معاملے میں، تربیت اولاد کے معاملے میں، سب سے پہلے معافی تو مانگے، انٹرنلی تو کنونس ہو، جان پہ نہ جائے، بغاوت پہ نہ جائے. بات پہنچ رہی؟ پھر انشاءاللہ مولا خود اسباب فراہم کریں گے. آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت ہی جید عالم تھے، ہمدان کے کچھ مومنین کی تقلید میں بھی تھے. ان کا نام تھا مرحوم، پورا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن آیت اللہ ہمدانی انہیں کہتے تھے. بہرحال تو ہر ولادت شہادت پر اپنے گھر میں محفل رکھتے تھے. تو کچھ مومنین مختصر سے جمع ہو جاتے تھے. ایک مومن سادہ سا، اس کے جسم سے بڑی خوشبو آتی تھی، سادہ سا مومن، بڑی خوشبو آتی تھی. تو بہت انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا معاملہ ہے، لیکن مومنین اور ہوتے تھے تو پوچھ نہیں سکے. ایک دن اسے روک لیا، کہا مجھ سے مل کے جانا. رک گیا وہ. اسے پوچھا کہ کون سا عطر لگا کر آتے؟ ہنس کے کہتا ہے کہ آغا یار عطر کی خوشبو نہیں ہے. کہا یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ تب آتے ہیں. کہتے بس میں اٹھتے بیٹھتے کثرت سے صلوات بہت بھیجتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. ابھی غور کیجئے کہ ایک بات ہے اس میں، یعنی میں اپنے تعلق جوڑ کے رکھتا ہوں اہل بیت سے. ہاں تو کہتے ہیں ایک دن میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ نبی مکرم ہے اور ایک بڑا سا مجمع ہے جس میں میں بھی موجود، اور حضور نے پوچھا کہ کون تم میں سب سے زیادہ کثرت سے صلوات بھیجنے والا ہے، وہ کھڑا ہو. یہ بھی دیکھیں تواضع کیسے دکھائی، فوراً سے نہیں کھڑے ہوئے. کہا میں بیٹھا رہا، میں نے سوچا ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی اور صلوات بھیجنے والا ہو، تو میں نہیں کھڑا ہوا.
حضور نے دوسری مرتبہ پوچھا، میں نہیں کھڑا ہوا. تیسری مرتبہ پوچھا تو جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تو حضور نے مجھے کھڑا کیا. کہ تم ان سب میں بہت کثرت کے ساتھ صلوات بھیجتے ہو. مجھے قریب بلا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے قریب بلایا اور قریب بلا کر حضور نے میری پیشانی پر ایک بوسہ دیا. کہ یہ اسی بوسہ رسالت کی خوشبو ہے. سبحان اللہ. انی اشم رایۃ الجنہ میں، حدیث کیسا میں بھی تو ہے نا کہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، اور میں اپنی بیٹی کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. اور میں یہ اچھا ساتھ میں وہ مشام بھی تو اس لیاقت کو رکھتا ہو نا. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا لولا تفندون. اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. کیونکہ وہ یوسف، وہ لوگ کہیں گے کہ کہاں یوسف، کہاں یعقوب، آپ کہاں، یہ تو دیوانے ہو گئے بڑھاپے میں. کہ اگر تم دیوانہ نہ کہو مجھے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. جو نبوت کی خوشبو ہے وہ مشام نبوت ہی میں محسوس ہوتی ہے. تو آیت اللہ حمدانی بھی کوئی ایسی اعلیٰ ترین شخصیت ہے کہ انہوں نے اس رسالت کی خوشبو کو محسوس کیا اس کی ذات میں کہ تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. تو اہل بیت علیہ السلام سے قربت کا یہ اثر ہے جانے کا. روح پاک، جسم پاک. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اہل بیت سے ہر لمحہ دنیا اور آخرت میں قریب رکھے.